بسم الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تعالى وإن الله تعالى عز وجل قال في شأن حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، شاملین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا بے شمار کرم کہ محفل اگرچہ اس طرح نہیں تو اس طرح جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ ہمارے بے شمار احباب اس کو بار بار دیکھتے ہیں اور محفل کا حظ اٹھاتے ہیں اور برکات درود و سلام لوٹتے ہیں. اللہ رب العالمین سب پر فضل و کرم اور رحمت نازل فرمائے. محترم حضرات، اس وقت ساری دنیا کے مسلمان جو حالت جس عالم میں ہیں اور حرمین شریفین کو جس کیفیت میں دیکھتے ہیں، یقیناً ان کے دل پریشان ہوتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اسلام نے جو ہمیں نظریہ دیا وہ کیا ہے. اب غور کرو، ہر مذہب کا اپنا بڑا نظریہ ہے. وہ بھی ہیں جو کہ مذہب کو نہیں مانتے، جو مذہب کو نہیں مانتے ان کے زمانے پر کہتے ہیں کہ رابطہ کے ہے. دیکھیں اب آپ غور کریں کہ ذرا سی بات پر غور کریں کہ ہندوستان میں کبھی کوئی ہندو مسلمان کو یہ نہیں کہتا کہ تمہارے خدا نے کیا کر لیا. کیوں نہیں کہتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں گا تو مسلمان جواب دے گا بتاؤ تمہارے وشنو اور تمہارے رام نے کیا کر لیا. کوئی عیسائی یہودی کو الزام نہیں دیتا، کوئی یہودی مسلمان کو الزام نہیں دیتا، کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ رب العالمین کے معاملات اس طرح ہی کرتے ہیں اور جس طرح سے چاہتا ہے وہ کرتا ہے معاملات. اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ چلا جائے. جنریٹر کرنا ٹھہر
طرف موڑ دی بھائی تھوڑا سا، ہاں تھوڑا سا اور موڑ دو اس کو، تھوڑا پیچھے کرتا بھائی، تھوڑا سا اس کو اور موڑ دو نا تاکہ بھائی، ہاں ہم اس سمیز میں کر کے بیٹھتے ہیں کیوں وہ ظاہر میں اس کا ٹھیک نہیں ہے نا، اس کی بیک دیکھو نا، بیک اس طرح اس طرح، ہاں اب سمجھ وہ کر لیں بھائی آپ، ہاں اس کی بیک کے مطابق بھائی اچھی بیٹھ لیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی ہندوستان کے اندر کوئی ہندو مسلمان کو الزام نہیں دیتا کہ تمہارے خدا نے کیا کر لیا، کیونکہ مسلمان فوراً کہیں گا تمہارے وشکا اور تمہارے رام نے کیا کر لیا. کوئی یہودی عیسائی کو، کوئی عیسائی یہودی کو الزام نہیں دیتا، کوئی یہودی مسلمان کو الزام نہیں دیتا، کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین. ہر شخص اپنے مذہب میں وہ ایک چیز کی ایک تعمیل رکھتا ہے کہ یہ ایسے معاملات جو ہیں، ان معاملات کے اندر ہمارا جو اللہ جو ہے وہ ان معاملات کو اس لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ آزمائے لوگوں کو. اب میں اسے اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی نظریہ کیا ہے، اسلام کیا ہے. اسلام نے یہ کہا، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ تم جس وقت کے اسلام پر عمل پیرا ہو جاؤ گے اور تم نیکیاں کرو گے اور جناب تم اللہ رب العالمین کی باری گراؤ گے، سجدے کرو گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تمہیں کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی بیماری تمہیں نہیں چھوئے گی، دشمن تمہارا کچھ نہیں کر سکے گا اور تمہارا کچھ نہیں ہوگا. یہ اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے، عبادت کرو گے، سربسر ہو گے، رب کی مدد نصرت تمہاری شامل حال ہوگی، کوئی شبہ نہیں اس میں. اور اس کے باوجود بھی اگر تمہارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ لو، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے. عزت بالآخر تمہارے لیے ہی ہے. کچھ بھی کر لو، تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، سمجھ جان لو کہ جنت کی نعمتیں تمہارے لیے حاضر ہیں. اب دیکھیے اور غور کیجیے، اگر یہی معاملہ محض اور محض مدینہ منورہ میں ہوتا تو پتہ نہیں مسلمان کہلانے والوں نے پتہ نہیں کس قدر شور مچا دیا ہوتا اور کیا کچھ کر دیا ہوتا. لیکن جب ہم بولتے ہیں تو کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ میں مجھے یہ معاملہ ہے تو چپ ہو جاتا ہے. بھئی ہمارا عقیدہ تو صرف اتنا ہی ہے نا، ہم تو یہی جانتے ہیں نا کہ کرتا سب کچھ اللہ ہے، کرواتا پیاروں کے ہاتھوں سے ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے لا یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اللہ ہی بخشتا ہے، کوئی شبہ نہیں. مگر یہ ہے کہ میرے آقا سفارشی ہوتے ہیں اور شفاعت اللہ تعالیٰ کو قبول فرماتا ہے. بارے اس پر کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، سب جو میں موضوع لے کر آئے ہوں تو میں ہلکا پھلکا سے انداز میں کلام کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے، توجہ فرمائیے. وہ یہ ہے کہ ادھر مسجد حرام ہے، ادھر مسجد نبوی شریف ہے، ادھر مکہ مکرمہ ہے، ادھر مدینہ منورہ ہے، وہاں پر جبل نور ہے ہمارے الہ ہے، یہاں پر جبل احد ہے، وہاں پر مقام ابراہیم ہے، یہاں میرے آقا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہر ایک اپنا اپنا مقام ہے. کوئی شبہ نہیں کہ بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کا مقام اور ان کی عظمت ہے، کوئی شبہ نہیں اس میں. اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کے کرنے کا یہ ارشاد گرامی ہے جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ. مسجد حرام میں ایک نماز جو ہے 1,00,000 نمازوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. کوئی شبہ نہیں. تو اس بنا پر لوگوں نے یہ سمجھ لیا، عمومی یہی تاثر کیا گیا کہ مسجد حرام کی چونکہ نماز 1,00,000 نماز سے زیادہ افضل ہے، اس لیے مسجد حرام تمام مساجد سے افضل ہے. میرے ساتھیوں ذرا آپ غور تو کرو، اس میں یہ تو کہا گیا ہے کہ مسجد حرام کی نماز 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ مسجد حرام جو ہے وہ تمام مساجد سے افضل ہے. یہ نہیں کہا گیا. نماز یقیناً افضل ہے، کوئی شبہ نہیں، 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے. لیکن آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اس بنا پر مسجد حرام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اس بات کا ذرا جواب دیجیے کہ یہ فضیلت جو ہے یہ کب سے ہے؟ نمازیں تو ہمیشہ سے ہیں.
آدم علیہ السلام کے زمانے سے نمازیں چل رہی ہیں، ہر نبی کے زمانے میں اپنی نماز ہوتی ہے. داؤد علیہ السلام بھی نماز پڑھتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، تمام کے تمام انبیاء کرام بنی اسرائیل کی نماز جاری و ساری رہیں. اور یہ کہ نماز تو صرف ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی، صرف اسماعیل علیہ السلام نے پڑھی. مگر میرا سوال یہ ہے کہ 1,00,000 نماز سے بھی افضل نماز جو ہے یہ مسجد حرام کی جو نماز ہے، تو یہ ثواب کب سے ہے؟ اس کا ہمیں مجھے ثبوت چاہیے. اگر یہ ہمیشہ سے ہے، یہ تو اصل میں زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے، تو اس طرح مسجد حرام کو نصیب ہوا. ورنہ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ پہلے سے یہ ثواب تھا. ہاں، مسجد حرام کوئی فضیلت نہیں. اس کا مطلب یہ نہ لینا جس طرح بعض لوگوں نے سمجھا کہ مسجد حرام کے اندر اپنی کوئی فضیلت نہیں ہے اور یہ ہے وغیرہ وغیرہ. ایسی بات نہیں. بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان مساجد کو، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی شریف ہے، مسجد اقصیٰ ہے، ان میں رب العالمین نے ان تمام چیزوں کی صلاحیتیں رکھ دی تھیں جو اپنے اپنے وقت پر ان کا اظہار ہوتا چلا گیا. صلاحیتیں یقیناً تھی، کوئی شبہ نہیں. آپ دیکھیں جس طرح میرے شیخ میرے مرشد غزالی زمانے ایک مرتبہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، ایک ہوتی ہے کمیت اور ایک ہوتی ہے کیفیت. کمیت کا معنی کیا ہے سمجھانے کی کہتا ہوں، آپ عدد لے لیں، عدد کمیت ہے. کیفیت کیا ہے؟ کیفیت جو ہے وہ اس عدد میں ابھی میں سمجھا دیتا ہوں، فوراً سمجھا لے گا. سیر کے 2 بٹے 2 ہوتے ہیں، مگر 1 من کا بٹہ 1 ہوتا ہے. وہ 2 یقیناً ہیں، مگر کیفیت 1 من کے بٹے کی زیادہ ہے. مسجد حرام کی نماز جو ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر یقیناً ان کا ثواب ہے، مگر کیفیت جو ہے وہ مدینہ منورہ کی وہ کچھ اور ہی ہے. آپ ذرا دیکھیے، غور تو کیجیے. میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہم اجعل بالمدینہ الضعف ما جعلت بمکہ من البرکہ. یا اللہ تو مدینہ منورہ میں وہ دگنی برکتیں رکھ دے جو تو نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہے. دگنی برکت. آپ یہ کہیں گے، بات کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ تو اللہ رب العالمین کی محبوب ترین زمین ہے. بالکل میں مانتا ہوں، کوئی شبہ نہیں. میرے آقا حضور علیہ السلام اس وقت ہجرت فرما کے باہر آنے لگے تو میرے آقا نے مکہ مکرمہ کو دیکھا. میرے آقا نے کیا بات فرمائی؟ ہجرت فرما کر جائیے کہ فتح مکہ شریف کی بات ہے. مختلف باتیں آتی ہیں. میرے آقا جس وقت باہر تشریف لانے لگے اور مشرکین نے میرے آقا کو نہیں ٹھہرنے دیا وہاں پر اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، تو میرے آقا نے کیا بات فرمائی؟ میرے آقا نے فرمایا، واللہ انک لخیر ارض اللہ، یقیناً تو اللہ کی زمین میں سب سے بہترین زمین ہے. وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور تو اللہ کے نزدیک محبوب ترین زمین ہے. وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ، اور اگر مجھے اس زمین سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی بھی نہ نکلتا. اب اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ کی زمین جو ہے اللہ کے نزدیک جو ہے محبوب ترین زمین ہے، سب زمینوں سے زیادہ بہتر زمین ہے. تو ظاہر ہے جو اللہ کا محبوب ترین ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے. کوئی شبہ نہیں، اس میں مانتا ہوں. جب تک میرے آقا وہاں پر تھے اور رب العالمین فرمانے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، یقیناً یہی ماجرا تھا. اس کے بعد جب میرے آقا حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو احب البلاد الی اللہ ورسولہ جو ہے وہ مدینہ الرسول ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ حدیث پاک ہے جو میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہم انک تعلم انہم اخرجونی من احب الارض الیہ. یا اللہ تو جانتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اس زمین سے جو کہ میری محبوب ترین زمین تھی. فَاسْكُنِّي أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيْكَ، یا اللہ تو مجھے اس زمین میں ٹھکانہ عطا فرما دے جو کہ تیرے نزدیک سارے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب زمین ہے. کیونکہ میرے آقا جانتے تھے یہ بات کہ اب جب میں یہاں سے نکلا ہوں میں جہاں پر جاؤں گا رب العالمین کی محبت تو میرے ساتھ ساتھ ہے.
اب دیکھیے غور کیجیے، میرے آقا حضور علیہ السلام، اب اس پر ایک بات پر ذکر کرو، جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں جب پہنچے، میرے آقا نے دعا فرمایا، میرے آقا نے دعا فرمایا، اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد، یا اللہ مدینہ منورہ کو ہمارا محبوب ترین شہر بنا دے، جس طرح کہ تو نے مدینہ منورہ کی محبت ہمارے دلوں میں اس طرح ڈال دی جس طرح کہ مکہ مکرمہ کی محبت ڈالی تھی، او اشد بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پیارے بھائیوں آپ ذرا غور تو کیجیے کہ اگر مکہ مکرمہ میرے اللہ کا تمام کے تمام شہروں سے زیادہ محبوب ترین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا تو میرے آقا کبھی بھی یہ دعا نہ فرماتے۔ میرے آقا کا یہ دعا فرمانا یہ بات واضح کر رہا ہے جب تک میں مکہ مکرمہ میں تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکہ مکرمہ کے لیے ہے، کوئی شبہ نہیں، مکہ مکرمہ احب البلاد تھا اللہ کے نزدیک، لیکن جب لوگوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا ہے تو اب احب البلاد جو ہے وہ اللہ کے نزدیک مدینہ الرسول ہو گیا ہے۔ آپ اس کا مطلب یہ نہ لے لینا کہ مکہ مکرمہ کی محبت کم ہو گئی ہے، نہیں، یہ مطلب لینا یہ جہالت میں مبنی ہوگی یہ چیز۔ مکہ مکرمہ کی محبت اللہ کے نزدیک کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے محبت کی کمی اور بیشی کس سے ہوتی ہے؟ محبت کی کمی اور بیشی آپ دیکھیے غور کیجیے، یا تو اس لیے ہوتی ہے کہ انسان اتنا کم ظرف ہوتا ہے کہ ایک سے محبت کی کل اس کو چھوڑ کے دوسرے سے خواہ اس کو چھوڑ دیا، اس سے محبت شروع کر دی، یہ کم ظرفی کی دلیل ہوتی ہے۔ یا اس لیے ہوتی ہے کہ جناب علی اس میں کچھ خامی پیدا ہو گئی، وہ شے بے فائدہ ہو گئی، اسے چھوڑ کے دوسری سے محبت شروع کر دی، یہاں پر یہ بات تو ہے نہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ اب ہم یہ کہیں گے مکہ مکرمہ کی محبت اور اس کی عظمت جو اللہ کے نزدیک ہے وہ ہمیشہ کے لیے موجود ہے، لیکن مدینہ منورہ کی محبت اس محبت پر غالب آ گئی ہے۔ جیسا کہ حضرت نافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول نے فرمایا المدینہ خیر من مکہ، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت امام مالک اور ان کے سارے ساتھی یہی بات کہتے ہیں کہ وہ کہیں تفضیل مدینہ تھے، مدینہ منورہ کی فضیلت کی طرف گئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا یہی موقف ہے، یہی نظریہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے مکہ مکرمہ سے۔ اکثر اہل مدینہ کا یہی موقف ہے صحابہ کرام کا کہ مدینہ منورہ جو مکہ مکرمہ سے افضل ہے، کوئی شبہ نہیں، اور اس کی دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کی زمین ساری کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے باغیچہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی لے لیجیے، وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں گھوڑے کے چابک رکھنے کی جگہ جو ہے دنیا و ما فیہا سے کہیں بہتر ہے۔ جنت میں چابک رکھنے کی جو جگہ ہے وہ دنیا و ما فیہا سے کہیں بہتر ہے۔ یہ چابک کی مثال کیوں دی؟ یہ ایک چھوٹی سی چیز کی مثال دی میرے آقا نے کہ جنت کی یہ چھوٹی سی چیز جو ہے چابک رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے کہیں بہتر ہے۔ آپ غور تو کیجئے، میرے آقا کی قبر انور شریف جو ہے وہ جنت میں ہے، روضۃ من ریاض الجنہ میں قبر انور شریف میرے آقا کی بنی ہوئی ہے۔ جب اتنی بات واضح ہو گئی تو جب ایک چابک رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے تو جہاں پر میرے آقا کے رکھے جانے کی جگہ ہے وہ دنیا و ما فیہا ہی نہیں بلکہ جنت ما فیہا سے بھی کہیں بہتر ہے۔ تو پیارے ساتھیوں یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے اللہم اجعل بالمدینہ ضعف ما جعلت بمکہ من البرکہ، یا اللہ تو مدینہ منورہ میں اس کی دگنی برکت فرما دے جو کہ تو نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہیں۔ اب یہاں پر علماء کرام کیا بات فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں 1 لاکھ نمازوں کے برابر ثواب، یہاں پر 3 لاکھ کے برابر ثواب، یا 4 لاکھ دگنا ہو گیا نا، ضعف ہے، 2 دگنے، ضعف نہیں ہے، ضعف ہے۔
दुगने का दुगना करो ना। दैफ कहते हैं कि दुगने को, दैफ कहते हैं दुगने का दुगना। इस दुगने के दुगने पर फिर उलमा ने फिर बहस शुरू कर दी। कहते हैं इससे मुराद मक्का मुकर्रमा का दुगना होगा तो 3 गुना हो गया, अगर वो दुगने का दुगना होगा तो 2 का फिर 4 गुना हो गया। प्यारे साथियों, उश्शाक़ीन जो हैं, आप उनकी जरा तफसीलात पढ़ कर तो देखें। सच्ची बात कहता हूँ कि वो ऐसे ऐसी बातें लिखते हैं और ऐसे ऐसे इश्की अंदाज में बात करते हैं मेरे आका हुज़ूर अलैहि सलाम के मुताल्लिक़ और मदीना रसूल के मुताल्लिक़ कि दिल करता है बस इंसान वही पढ़ता ही रहे, पढ़ता ही रहे, पढ़ता ही रहे और किसी तरफ देखते। अब देखते सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा को अपना हरम बनाया। मेरे आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना इब्राहिम हर्रम मक्का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा को या अल्लाह हरम बनाया। व इन्नी हर्रमतुल मदीना कमा हर्रम इब्राहिम मक्का, मैं मदीना मुनव्वरा को उसी तरह हरम बनाता हूँ जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा को हरम बनाया है। इन्नी दाअतु फी साइहा व मुद्दिहा बिमिस्लि मा दआ बिही इब्राहिम लि अहली मक्का, मेरे आका ने फरमाया जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा के लिए दुआ की थी, मैं उसकी दुगनी दुआ करता हूँ रब से कि अल्लाह दुगनी बरकत अता फरमा, दुगने इसको दुगनी नेमतों से नवाज। प्यारे भाइयों, यहाँ पर देखिए, आप गौर कीजिए, कलिमात है बेमिस्ले मादा बेमिस्ले, एक मिस्र नहीं 2 मिस्र, फिर वहां पर वही बात शुरू हो जाएगी जो कि उलमा ने वहां पर किया है करा। बाहर प्यारे साथियों, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा के लिए दुआ किया अल्लाह ये बलद आमिना बन जाए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अमन वाला घर हो जाएगा। यकीनन यही बात मदीना मुनव्वरा को हासिल है, कोई शुबा नहीं। इसके फलों की बरकत के लिए आपने दुआ फरमाई, ये बरकत है मदीना मुनव्वरा को हासिल है, कोई शुबा नहीं। और ये कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ करते हुए क्या बात फरमाई, या अल्लाह तू मुझे और मेरी औलाद को ऐसा कर दे, इब्राहिम रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिना, या अल्लाह तू घर को अमन वाला बना दे, वज्नुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, कि या अल्लाह तू मुझे बचाना, मुझे और मेरी औलाद को, मेरे बेटों को बचाना इस बात से कि हम बुतों की परस्तिश करें। तो मेरे आका हुज़ूर अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान मायूस हो गया है कि मदीना तो रसूल के अंदर कभी बुतों की पूजा की जाए। मक्का मुकर्रमा में जबल नूर है, गारे हिरा है, यहाँ पर जबल उहद है, जबल मिन जिबाल जन्ना युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, हम इससे मोहब्बत करते हैं और ये हमसे मोहब्बत फरमाता है। प्यारे भाइयों, आप देखिए, गौर कीजिए, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ करते हुए क्या बात कही, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका मिन ज़ुर्रियतिना व उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। फरमाते हैं, ए रब, ए हमारे रब, और कर दे हम दोनों को खास अपने लिए मजीद फरमा बरदार बना दे, और हमारी औलाद को भी, और हमारी औलाद में से एक ऐसा गिरोह बना, एक ऐसी उम्मत खास इसलिए बना जो कि तेरे लिए हमें, तेरे ऊपर हमेशा ईमान लाए रखें, और तू हमें हज के मनासिक का तरीका अता फरमा दे, हम पर रुजू पर रहमत हो जा, बेशक तू तौबा कबूल फरमाने वाला, इंतहाई रहमत फरमाने वाला है। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ए हमारे रब, और तो भेज दे इनमें एक ऐसा रसूल जो उन्हीं में से हो, आज मक्का में से रसूल भेजो उनमें से हो, यतलू अलैहिम आयातिका, तो कि तेरी आयात की तिलावत करें, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जो किताब और हिकमत जो है उसकी तालीम दे और उन लोगों को पाक कर दे, बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। आप जरा देखिए, गौर कीजिए, मेरे आका ने फरमाया जब से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हुई, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम,
یا اللہ ان میں سے ایک عظمت والے رسول کو بھیج دیں تو میرے آقا ہی ہیں وہ. میرے آقا نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. اور کیا یعنی میرے آقا حضور علیہ السلام کی تمنا جو ہے وہ رب میں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کی. تو ظاہر ہے جب یہ تمنا جب انہوں نے جب کی تو اس میں میرے آقا حضور علیہ السلام جلوگر ہوئے. تو یہ بات ذہن میں رکھ لو. اللہ رب العالمین نے الحمدللہ حضور علیہ السلام کو بھیجا اور مکہ مکرمہ کی عظمتوں میں کوئی کلام نہیں، کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، مگر وہ جسد اطہر جس زمین کو مس کر رہا ہے. میرے شیخ میرے بزرگ غزالی زمان نے فرمایا وہ تو عرش الہی سے یہ افضل ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب جنت کے رکھنے کی ایک چھانٹے رکھنے کی جگہ جو ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، تو جو جنت میں سب سے اعلیٰ افضل و اعلیٰ چیز جو جلوہ گر ہوگی وہ جہاں پر رکھی جائے گی تو ان کی کیا شان ہوگی، اس جگہ کی کیا شان ہوگی. آپ دیکھیں غور کیجئے. یہ نہ سمجھیے نا کہ یہ ایک مجاز ہے، مجازن کلام کیا گیا، نہیں نہیں، یہ حقیقت ہے اور یہ جنت کی زمین ہے. میرے آقا حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میرے منبر کے پائے جو ہیں وہ جنت میں گڑے ہوئے ہیں. میرے منبر کے پائے جو جنت میں گڑے ہوئے. بہرحال پیارے ساتھیوں یہ بات ذہن میں رکھو، کرونا سے نجات چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ میں آنا پڑے گا. اللہ رب العالمین اپنی شانوں کا ظہور جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات میں کرتا ہے. میرے آقا حضور علیہ السلام رب العالمین کی تجلیات و مرکز ہیں، بلکہ حسن نظر کی تجلی اول جو ہے وہ میرے آقا ہی ہیں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ ہم سب پر فضل و کرم فرما اور ہم سب کو اپنی امان عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ ہماری یونی بھائی کی طرف سے درود بہار الکمال شریف جو ہے 1313 مرتبہ، درود مفتاح الخیر شریف جو ہے 3313 مرتبہ، درود بیدار شریف جو ہے 3313 مرتبہ، درود محمد کبیر شریف جو ہے 15 مرتبہ، درود بہار الحسن جمال شریف جو ہے 41 مرتبہ. کل جو ہے یونی بھائی کی طرف سے 37995 مرتبہ ہے. آسائی درود نیٹ ورک آئی ممبر کی طرف سے ہمارے زاہد مختار بھٹی نے جو جمع کیا اور جہاں کے مدارس مدرسہ عربیہ سید اکادمیہ، مدرسہ فیض العلوم ایل مدرسہ حافظ محمد عربی اور حافظ مولانا محمد سلیم صاحب، حاجی فتح محمد صاحب، ریاض خان لنگا، راؤ خالد صاحب، ان تمام کی طرف سے جو بھی درود پاک آیا کل ملا کر کے درود ابی زہرا شریف جو ہے اور دیگر درود پاک جو عطا فرمائے، درود مفتاح الخیر شریف بھی، اور یہ جو ہے یہ تو 1,95,215 مرتبہ درود ابی زہرا شریف سے درود مفتاح الخیر شریف ایک بھی اچھا نہیں. اور یہ کہ درود مفتاح الخیر شریف ہے 56,000 مرتبہ ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے. عبدالعزیز سیدی صاحب مدینہ منورہ سے 313 مرتبہ درود بہار الکمال شریف، درود مفتاح الخیر شریف 6,811 مرتبہ، درود النجی شریف 511 مرتبہ. مہر علی شاہ صاحب سیدی درود بہار الکمال شریف جو ہے 8,011 مرتبہ، اور درود مفتاح الخیر شریف جو ہے وہ 22,011 مرتبہ، درود النجی شریف 5,011 مرتبہ. شوکت علی گلزار صاحب کی طرف سے 1,500 مرتبہ درود بہار الکمال شریف، اور درود مفتاح الخیر شریف جو ہے 16,000 مرتبہ، اور درود حبیب شریف جو ہے 21,000 مرتبہ، درود خضری 5,000 مرتبہ، درود بہار حسین جمال 50 مرتبہ، درود تنجی شریف 5,000 مرتبہ، آیت الکرسی شریف 500 مرتبہ. محمد وقاص سیدی وما اہل و عیال کی درود بہار الکمال شریف جو ہے 1,050 مرتبہ، درود مفتاح الخیر شریف جو ہے 55,000 مرتبہ، درود تنجی شریف 3,600 مرتبہ. ندیب اللہ خان کی طرف سے درود بہار الکمال شریف جو ہے 555 مرتبہ، درود مفتاح الخیر شریف 1,111 مرتبہ، درود کبریا 8 مرتبہ.
اور عبدالستار سیدی دیکھاوات سے درود مقدار خیر 5000 مرتبہ، اور واٹس ایپ گروپ جو ہے ان کی مختلف درود پاک جو ہیں 2,86,432 مرتبہ، استغفار 73,000 مرتبہ، طارق محمود صاحب دربار کمار جی 300 بار، درود مقدار خیر جو ہیں 2,500 بار، اور دیگر درود پاک جو ہیں وہ بھی 2500 بار 2500 بار، محمد عدنان صاحب کی طرف سے درود مقدار خیر شریف جو ہے 1211 مرتبہ، درود مقدار شریف وہ بھی 1211 مرتبہ، ملک محمد شفا صاحب کی طرف سے درود مقدار خیر شریف جو ہے 11,111 مرتبہ، دربار کمار شریف جو ہے 1,111 مرتبہ، ایوب گزار صاحب کی طرف سے یہ درود جو ہے 2,400 مرتبہ کمار شریف، اور درود مقدار خیر شریف جو ہے وہ 60,000 مرتبہ ماشاءاللہ، اور محمد ارشد سیدی صاحب کی طرف سے دربار کمار شریف 500 بار، اور درود مقدار خیر شریف 4,350 بار، درود مقدار شریف 1,570 بار، دیگر درود پاک جو ہے 91,000 بار، زرین بی بی بہاولپور کی طرف سے اور دیگر درود پاک جو انہوں نے 91,000 مرتبہ، ختم قرآن مجید 4 مرتبہ، 35 سپارے، سورہ یاسین 43 مرتبہ، سورہ ملک 100 مرتبہ، سورہ زمان 2 مرتبہ، سورہ اخلاص 12 مرتبہ، سورہ فاتحہ 12 مرتبہ، اور جامعات السعید پاکستان کی طرف سے کیونکہ طلباء نہیں ہیں، بہت کم ہیں، اس لیے بہت کم دروشی ہوتا ہے یہاں سے آج کل، تو درود بہار الکمال شریف جو ہے 42,245 مرتبہ، درود مقدار خیر شریف جو ہے 1,20,526 مرتبہ، درود مزار شریف جو ہے 7,320 مرتبہ، درود محمد کبیر شریف جو ہے وہ 1,533 مرتبہ، دیگر درود پاک جو ہیں 12,516 مرتبہ، جامعات السعید کا کل درود پاک 1,87,662 مرتبہ، اور آج کی محفل کا کل درود پاک جو ہے یہاں پر ہوا وہ اس کے علاوہ ہے، اور جو پورا ہفتہ درشی ہوتا ہے وہ بھی اس کے علاوہ ہے، اور قاری صاحب کی طرف سے بھی لاکھوں مرتبہ ماشاءاللہ لاکھوں دروشی بھی ہیں، اور بے شمار قرآن پاک سپارے بہت سارے قاری عمر صاحب کی طرف سے، اور یہ ہماری والدہ علیہ رحمہ کے سارے ثواب کے لیے یہاں پر یہ ماشاءاللہ، اور یہ تمام آج محفل کا کل درود پاک جو ہے وہ 12,65,417 مرتبہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آباد و شاد رکھے، اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا
محمد النبي الأمي أول تجلياتك من حسنك الأزل وأول تعيناتك المعظم ومظهرك الأتم وكنزك العظم الذي تنحل به العقد والكرب وتقضى به الحوائج ويسأل بوجهه الكريم حسن الخواتيم وتكشف بأنواره الظلمات بدون صعوبة وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونمواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا سيدي يا رسول الله إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفيه فيا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي أول تجلياتك من حسنك الأزل وأول تعيناتك المعظم ومظهرك الأتم وكنزك العظم الذي تنحل به العقد والكرب وتقضى به الحوائج ويسأل بوجهه الكريم حسن الخواتيم وتكشف بأنواره الظلمات بدون صعوبة وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا سيدي يا رسول الله إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفيه فيا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي أول تجلياتك من حسنك الأزل وأول تعيناتك المعظم ومظهرك الأتم وكنزك العظم الذي تنحل به العقد والكرب وتقضى به الحوائج ويسأل بوجهه الكريم حسن الخواتيم وتكشف بأنواره الظلمات بدون صعوبة وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا سيدي يا رسول الله إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفيه فيا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات
وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، تو حضرات سے گزارش ہے جس طرح کی ان کا تعاون عیدگاہ شریف کے لیے اور جامعہ اسلامیہ ربیع والوں کے لیے جاری ساری تھا، اس میں کمی نہ آنے دیجیے. حالات ہر ایک ایسے ہیں، ظاہر ہے دین پر خرچ کرنا بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے. اللہ رب العالمین آپ کو رحمتوں سے نوازے. صرف طلباء کا کھانا ہی کم ہوا، ورنہ تنخواہیں جو کی جاری و ساری ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند بھی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. عنایت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ. یا رسول سلام علیکہ. یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ. صلوات اللہ علیکہ. یا الہی صدقہ آل رسول. یہ سلام
وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الإخلاص الإخلاص
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إله العالمين استقلام تھا سورۃ فاتحہ سے اخلاص کا ثواب اور پورا ہفتہ جلوشی ذکر اذکار تسبیح تحلیل ہوتی رہی اور سب کا ثواب محفل کے اندر جلوشی پڑھ گیا جس سب مفصل طور پر ذکر کیا گیا سب کا ثواب اور اس سلسلے میں جو خرچ کیا گیا سب کا ثواب. بارگاہ رسالت سرکار دو عالم تاجدار مدینہ سرور کونین سرور کائنات سید عالم روح کائنات جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے وسیلہ کی رنجر سے تمام النبیین المرسلین صدیقین شہداء صالحین صحابہ کبار صحابہ کرام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات امہات المؤمنین تابعین تبع تابعین ابواء ستار نجوان قبا صالحین صالحات عارفین عارفات کاملین کاملات طیبین طیبات زاہدین زاہدات سائلین سائلات جميع مشایخ تیمونہ صلاحیہ جميع ائمہ مجتہدین کی مقدس مرنوں پہنچ کر بالخصوص شہباز نامکانی تبدیل نورانی غیر نورانی کوئی بربانی محبوب سبحانی الغوث الاعظم الشیخ ابو محمد محی الدین سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رحمت بخصوص اور بالخصوص خواجہ خاصان سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی ادھیری خندری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رحمت بخصوص اور بالخصوص خواجہ خاجان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رحمت بخصوص اور بالخصوص دوزت الاولیاء زود الاولیاء شیخ المشایخ سلطان المشایخ حضرت بابا فرید مسعود بن شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رحمت بخصوص اور بالخصوص خواجہ خاجان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رحمت بخصوص اور بالخصوص مخدوم الاولیاء حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد ثابت کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رحمت بخصوص اور بالخصوص ہمارے دادا مرشد کریم سند المحدثین شیخ المشایخ حضرت علامہ سید محمد خلیل کاظمی قدس سر العزیز کی بارگاہ میں رحمت بخصوص اور بالخصوص ہماری شیخ کریم غزالی زمان راضی دوران قطب القطاب حضرت علامہ سید احمد سید کاظمی قدس سر العزیز کی بارگاہ میں رحمت بخصوص اور بالخصوص ہماری اماں حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رحمت بخصوص ہمارے خاندان کے جتنے افراد دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی روایت کی بات کو خطاب پہنچے حضرت ہمارے مشائخ دجال کرم فرمائے اور حضرت قدوۃ الکاملین عمدۃ العارفین سراج الصالحین نبی حضور کا خیال مند اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ پاک شہید رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت بخصوص ہوتی ہے جن کا عرس مبارک 22 شعبان ہوتا ہے اور ہمارے بہت پیارے پیر بھائی مرشد کریم کے دامن سے وابستہ غلام چودھری غلام نبی مرحوم عظمت بیبی مرحومہ ان کی دونوں کی روایتیں یہ بات کو خطاب پہنچی ہوتی ہے اور آن لائن جن حضرات شریک ہیں جو کہ ہمارے سامنے موجود ہیں ان سب کے ذریعے وقارب رشتہ دار جداد امجاد اجداد جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی روح پر اس کے ساتھ پہنچا اور سب حاضرین پر اپنا خاص فرض نبھائے سب کو دین اور دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے دارین کی حفاظتیں عطا فرمائے سب حاضرین کی پریشانیاں تکلیفیں دکھ عطا فرمائے سب کی رزق حلال میں وسعت فتح عطا فرمائے سب بیماروں کو نقص عطا فرمائے ہماری ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریاں نظر دور فرما دے محبوب غزالی زمان فخر الصلحاء حضرت علامہ پروفیسر منشا صاحب دامت بکاتم عالیہ علیل ہیں سندھ رسیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کو صحیح سر مستی کا فرمائے اور ان کی عمر میں برکت کا فرمائے اہل سنت پر بدریات بدراس
ہمارے بہت جانسار کے بھائی محمد قوی سعیدی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ اللہ عطا فرمائے، شفا کاملہ اللہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے بڑے بھائی محمد فاروق سعیدی فیصل آباد والے، وہ بڑا جانسار کے بھائی ہے، کاروباری پریشانی ہے، اللہ اس کی کاروباری پریشانی دور کر دے، اور غیر سے رزق حلال کے بارے میں غیر سے رزق حلال کے بارے کر دے۔ محفل کے جو ورکرز ہیں، یہ میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ کوئی ہم معاوضہ نہیں دیتے، کوئی کی خدمت نہیں کرتے، یہ بالکل للہ فی اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر یہ خدمت کرتے ہیں۔ اور ان سب ورکروں کو اپنی اہتمام رکھیے اور ان کو دین دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، اور جو خدمت کرتے ہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، بہترین اجر عطا فرمائے، بہترین اجر عطا فرمائے۔ ورکروں کے جو بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ سب کی غفلت سنائے اور جنات الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ خواجہ محمد قاسم صاحب جو محکمے میں آتے ہیں، ان کے والد محترم خواجہ محمد ریاض صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ خواجہ قاسم صاحب کی والدہ، اللہ تعالیٰ دونوں بیمار ہیں، اور خواجہ ریاض صاحب پھر گئے ہیں چوٹی کو سخت ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور شفا کاملہ اللہ عطا فرمائے، شفا کاملہ اللہ عطا فرمائے، ان کی مدراس فرمائے، خواجہ قاسم صاحب کی مدراس فرمائے، ان کی بیگم کو سلامت رکھیے، ان کے بچوں کو سلامت رکھیے۔ میرے بہت پیارے محترم ترفا خواجہ محمد عبداللہ صاحب کافی عرصے سے علیل چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور ان کا خیال ہم بچوں کو قائم رکھیے۔ ان کے دونوں شہزادے خواجہ محمد حسین صاحب، خواجہ محمد عثمان صاحب، ان کو انہیں خانہ کو ان کے بچوں کا بھی سامان رکھیے، جو کاروباری پریشانی ہے دور کر دے، سب معاملات ٹھیک کر دے اور سب دل کی نیک مرادیں پوری فرمائے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے تو پورا ملک متاثر ہوا ہے، کاروبار بند ہیں، تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آیا، اور جو لوگ تازہ روزے کمانے والے تھے ان کے لیے تو بڑے صاحب علام ہیں، اگر جلد اس کرونا وائرس کی مصیبت سے نجات پاتا ہوں، اس لاک ڈاؤن سے نجات پاتا ہوں۔ آج میں نیوز اخبار میں ایک خبر پڑھی ہے جس سے بڑی سخت تشویش ہے۔ اس نے نیوز اخبار نے کہا ہے کہ چین کا جو شہر کا کیا نام ہے، ووہان، چین کا شہر ووہان میں کرونا وائرس شروع ہوا، اور پھر ووہان تو تقریباً ختم ہو گیا۔ تو اس نے کہا ہے خاتم ودان کہ ملتان جو ہے کہیں پاکستان کا، چین کا ووہان بن گیا، کیونکہ بہت سے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ڈاکٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ، پیرامیڈکس بھی ہیں، نرسیں جو ہیں وہ سب ان کے پازیٹیو آ رہے ہیں، تو بڑے سخت پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدینہ العالیہ کی بات سنائے، مدینہ العالیہ کی بات سنائے، مدینہ العالیہ کی بات سنائے، اور اللہ تعالیٰ کورونا میں جو مبتلا ہو گیا اللہ ان کو صحت و زندگی عطا فرمائے، اور جو اس سے بچے ہوئے ہیں ان کو محفوظ رکھے، محفوظ رکھے۔ اللہ جلد اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے، جلد اس وبا سے نجات عطا فرمائے، جلد اللہ تعالیٰ اس عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ سب کو اپنی حکمان رکھے، سلامت رکھے، شاد آباد رکھے، سب پریشانیاں تکلیفیں دور کر دے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کامل کی دولت عطا فرمائے، ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری زندگی اسلام کو ہو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کو ہو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کو، مرتے وقت میں طیبہ نصیب ہو، حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، میدان محشر میں سید عالم کی شفاعت، میدان محشر میں سید عالم کی شفاعت۔ اے رب کریم، اے رؤوف رحیم، متعجب سے آقا، ذلیل حقیقی دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے، محض اپنے فضل کرم سے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی شکل میں شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔